درود سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مقدس درود ہے سبحان اللہ، جو بڑی بلیغ عبارات پر مشتمل ہے، سبحان اللہ، بڑی معنی خیز جملے ہیں، عمدہ الفاظ ہیں، اور اس کے مضمون میں سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت، سیرت، کردار اور آپ کے اوصاف میں سے متعدد اوصاف کا ذکر ہے۔ امام سیدنا علی زین العابدین خود اس درود پاک کو پڑھا کرتے تھے، سبحان اللہ، سبحان اس وجہ سے اس درود کو درود امام زین العابدین کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اس درود میں سے جو پہلا اس درود کے ضمن میں متعدد درود ہیں، سبحان اللہ، متعدد سلام ہیں۔ پہلا جو درود ہے وہ اس طرح ہے: اللہم صلی علی محمد فی الآخرین وصلی علی محمد الی یوم الدین اللہم صلی علی محمد شابا فتیہ۔ سبحان اللہ، کہ اللہ تو درود و سلام نازل فرما ہمارے آقا سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پچھلوں میں، اور درود بھیج تا قیامت، اور تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج جو طاقتور جوان تھے۔ یہاں پر خاص طور پر حضور کی جوانی کو انہوں نے ذکر کیا، اور جوان بھی ایسے جو طاقتور جوان تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا: اللہ نے مجھے 40 جنتیوں کے برابر دنیا میں طاقت عطا فرمائی، سبحان اللہ، اور ایک جنتی کو دنیا کے 400 مردوں کے برابر طاقت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، تو اللہ نے اتنی طاقت اپنے محبوب کو دنیا میں 40 جنتیوں کے مثل عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی آپ کی سیرت کا ایک مایہ ناز حصہ ہے۔ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اظہار نبوت سے قبل کی زندگی کو دیانت، امانت، صداقت سے خاص طور پر ہمیشہ متصف رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ بعد از اظہار نبوت آپ نے اپنی اسی جوانی کی زندگی کو دنیا کے سامنے پیش کیا، اور سبحان فرمایا میری وہ زندگی کھلی کتاب ہے۔ عرب آپ کے اظہار نبوت کے بعد انگشت بدنداں رہے اور بہت سخت مخالف رہے، مگر اس کے باوجود آپ کی جوانی پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ ایون کہ حضور کے چچا حضرت ابو طالب ایک موقع پر یوں ارشاد فرمانے لگے کہ اے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو کبھی بچپن میں، جوانی میں جھوٹ بولتے نہیں سنا، اور نہ ہی آپ کو دوسرے لڑکوں کی طرح گلیوں میں لہو و لعب میں مشغول دیکھا۔ قریش کے ایک بڑے شخص نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ اظہار نبوت سے قبل کی بات ہے، آپ عرب کے سب سے اونچے گھرانے قریش کے چشم و چراغ ہیں، لیکن یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ کبھی کسی غریب کی خدمت کر رہے ہیں، کبھی کسی مفلوق الحال کی مدد کر رہے ہیں، کبھی کسی کا بوجھ اٹھا رہے ہیں، کبھی کسی کی مشکل میں اس کا ہاتھ بٹا رہے ہیں، یہ آپ کیا کرتے رہتے ہیں؟ یعنی عرب کے فہم میں اونچے گھرانے کے شخص کے شایان شان ہی نہیں کہ وہ کسی غریب کی مدد کرے۔ تو اس وجہ سے اس نے حضور کے سامنے نکتہ اٹھایا، تو سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ میرے دادا ہاشم بھی قریش کے بڑے سردار تھے، اللہ اکبر، لیکن وہ غریبوں کے کام کیا کرتے تھے، ان کی خدمت کیا کرتے تھے، تو میں بھی اپنے دادا کی طرح سبحان اللہ، غریبوں کی مدد کرنے میں سکون اور خوشی محسوس کرتا سبحان ہوں۔ اللہ، سبحان اللہ، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوانی میں ہی گلی میں تشریف لائے تو ایک بچہ دیکھا جو بے لباس ہے اور رو رہا ہے۔ سرکار کریم اس بچے کے پاس رک گئے، فرمایا کہ آپ رو کیوں رہے ہو؟
بچے نے معصومانہ انداز میں کہا کہ میرے والد نہیں ہیں، غربت نے مجھے رلا رکھا ہے، میرے پاس پہننے کو لباس نہیں اور میں کئی دنوں سے بھوکھا ہوں۔ حضور کی چشمان مبارک سے آنسو نکل آئے۔ آپ نے اس بچے پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور گھر لے آئے، اپنے گھر سے کھانا کھلایا، لباس پہنایا اور دیر تک اس بچے کو اپنے پاس رکھا اور پھر اپنے گھر چھوڑ کر آئے۔ اللہ حضور کی شخصیت پر جوانی میں خاص طور پر دیانت اور امانت اس قدر غالب تھی کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے جب حضور کے یہ اوصاف سنے، تجارت کے لیے درخواست کی، حضور سفر پر چلے گئے، اپنے غلام میسرہ کو ساتھ لگا دیا کہ دیکھنا ان کی شخصیت اور کردار کیسا ہے۔ تو میسرہ نے آ کر جو کمنٹس دیے سیدہ خدیجہ کے وہ یہ تھے کہ میں نے ان کے سفر میں نیکی، دیانت، صداقت، امانت، سچائی دیکھی، اس کے سوا کچھ نہیں دیکھا، اور انہی اوصاف کی وجہ سے سیدہ خدیجہ نے حضور کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ ایک جملہ اور کہہ دوں جو شیخ سعدی نے کہا تھا کہ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، کہ جوانی میں پرہیزگاروں کی زندگی گزارنا یہ پیغمبروں کا طریق ہوتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اس سے کہیں آگے درجہ